बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ जी। कल की डेट में पेशावर हाई कोर्ट ने दो बड़े अहम फैसले किए हैं, दोनों के ऊपर बात करूँगा। और इसके अलावा पाकिस्तान में एक शख्स को रिलीफ दिया जा रहा है, एक शख्स को ड्राई क्लीन किया जा रहा है, एक शख्स के लिए सादिक और अमीन का जो एक मर्तबा, जो एक आइन, एक दस्तूर है हमारा, उसमें मेंशन किया गया है। उस हवाले से उसको रिलीफ दिया जा रहा है कि वो ताहियात नायल है या नहीं है। ये चीज़ बहस में आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फोरम के ऊपर आई हुई है, 7 रुकनी लार्जर बेंचेस के ऊपर समाअत कर रहा है और हत्तुल विसाव कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से दरमियानी रास्ता निकाला जाए और ये बात ख़त्म की जाए। अमीन का जो लफ्ज़ है, अगर वो इतना सख्त है तो फिर तो तमाम के तमाम लोग नायल हो जाते हैं। इवन के ये भी रिमार्क्स आए हैं कि अगर ये लफ्ज़ अमीन का और यही दस्तूर उस टाइम मौजूद होता है या आज के दिन में कायद-ए-आज़म साहब मौजूद होते तो कायद-ए-आज़म साहब भी नाअहल हो जाते। आप ज़रा गौर करें कि एक शख्स को रिलीफ देने के लिए बानी पाकिस्तान को नाअहल करने का भी अगलों ने बता दिया रिमार्क्स में, कि वो भी रिमार्क्स में कहा गया है कि जना साहब भी नाअहल हो जाते। तो बात करते हैं पेशावर हाई कोर्ट की। पहले तो पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन एक फ्रीक बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी किसी जमात के खिलाफ पार्टी नहीं बना हुआ है। सिर्फ एक जमात है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके खिलाफ मुकम्मल भरपूर तरीके से पार्टी बना हुआ है और कोई मौका नहीं जाने देता, कोई ऐसी जो खला है वो पेश नहीं होने देता कि वो किसी तरीके से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से निकल पाए। तो बल्ले के निशान के हवाले से एक फैसला दिया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करा के, जो जस्टिस कामरान ने बिल्कुल पेशावर हाई कोर्ट के जो जस्टिस कामरान है उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था, कालादम करा दिया था। बल्ले का निशान रीस्टोर हो गया था। फिर दोबारा अपील में गया इलेक्शन कमीशन और दोबारा बेंच बना और दोबारा बेंच में ये इस्तदा की गई कि जी हम फरीक हैं, हुकूमत फरीक नहीं है और हमें सुना नहीं गया, इसलिए ये जो फैसला है ये गलत आया, इसके ऊपर हम अपील पे आए हैं, तो ये फैसला दोबारा रीस्टोर किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको दोबारा कल की डेट में पेशावर हाई कोर्ट ने रीस्टोर कर दिया और बल्ले का निशान वापस ले लिया। यानी कि पहले बल्ले का निशान खुद ही देते हैं, फिर बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है। अब बल्ले के निशान की बात की जाए तो पूरी दुनिया में अगर आप जिस डेमोक्रेसी को हम फॉलो कर रहे हैं, ब्रिटिश डेमोक्रेसी है, और वहाँ पर अगर ये देखें तो वहाँ पे किसी कैंडिडेट का निशान नहीं होता, किसी पार्टी का इलेक्शन के लिए निशान नहीं होता, बल्कि जो नाम होता है उसके ऊपर जाके वोट डाला जाता है। रीज़न क्या है कि सारे के सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं। अब पाकिस्तान, बरसगीर और बांग्लादेश में अगर ये चीज़ देखी जाए तो पढ़े लिखे लोग कम हैं और उनको एक जो अनपढ़ लोग हैं, नाख्वानदगी बहुत ज़्यादा है, तो एक निशान, इंडिकेशन, एक साइन दिया जाता है कि ये फलां पार्टी का निशान है। और जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो शख्स उस निशान को बैलेट पेपर पे ढूंढता है और उस बैलेट पेपर पे जब उसको निशान समझ आ जाता है कि ये मेरे पार्टी का निशान है या जिसको मैं वोट डालना चाहता हूँ ये उस शख्स का निशान है, तो वहां पर वो मोहर लगा के आ जाता है। अब पाकिस्तान में ये चीज़ है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ निशान नहीं है, ये किसी एक सियासी पार्टी का निशान नहीं है, ये इमरान खान साहब का निशान नहीं है, ये उन 80% अनपढ़ लोगों का निशान है जिसको खत्म किया गया है। और जो मतलब पिंड में, बैकवर्ड एरियाज में जो अनपढ़ लोग हैं, जो इमरान खान साहब को वोट डालना चाहते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालना चाहते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं, वो इमरान खान साहब का नाम नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनके लिए ये एक निशान। तो बाकी सियासी पार्टीज के लिए भी पाकिस्तान में ये निशान इसीलिए अलॉट किए जाते हैं
اب وہ نشان دوبارہ واپس لے لیا گیا ہے. یہ سسٹین نہیں کرے گا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان واضح کر چکی ہے کہ الیکشن کی جو آمد ہے، الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے اور اس میں کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی ہرڈل نہ ڈالی جائے. یہ ایک بہت بڑی ہرڈل ڈالی گئی ہے. یہ بیرسٹر گور صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ ہمیں آزاد بھی لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے، ہمیں انڈر 19 اور انڈر 18 ٹیم کو بھی سامنے لانا پڑا پھر بھی ہم لڑیں گے. ان کو فری ہینڈ نہیں دیں گے، ان کو اتنا کھلا راستہ نہیں دیں گے کہ جتنا یہ سمجھ رہے ہیں، یا کہ ہم بائیکاٹ کر جائیں یا پھر ہم الیکشن سے پیچھے ہٹ جائیں. ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہر میدان میں ہمارا ایک کھلاڑی کھڑا ہوگا. لیکن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہوگا اور سپریم کورٹ آف پاکستان بلے کے نشان کو ریسٹور کرے گی، کیونکہ بلے کا نشان جو ہے یہ ایک انڈیکیشن ہے، یہ ایک سائن ہے، یہ ان ناخواندہ لوگوں کا سائن ہے جو لوگ عمران خان کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، اس پارٹی کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، اپنے اس ویژن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن ان سے وہ نشان چھین لیا گیا ہے. تو وہ اب نشان دوبارہ ریسٹور کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک خاص قسم کی پارٹی بن کے صرف پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے پڑا ہوا ہے. باقی تمام پارٹیز کے لیے وہ اتنا ان کے خلاف نہیں ہے، ان کو فری گراؤنڈ دیا ہوا ہے. اب اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان بارہا کہہ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن صاحب کو یہ باور کرا چکی ہے کہ آپ جیسے باقی پارٹیز کو ٹریٹ کر رہے ہیں، باقی پارٹیز کو ڈیل کر رہے ہیں، ایسے پاکستان تحریک انصاف کو بھی ڈیل کریں. لیکن وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کر رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے. دوسرا، پشاور ہائی کورٹ نے کل تاریخ رقم کر دی ہے. چیف جسٹس ابراہیم خان، پشاور ہائی کورٹ، زرتاج گل کا معاملہ تھا. زرتاج گل پشاور ہائی کورٹ میں راداری ضمانت کے لیے درخواست دائر کرتی ہیں اور حفاظتی ضمانت کے لیے وہاں پر جاتی ہیں، جس کے بعد جیسے ہی وہ اندر جاتی ہیں، ہائی کورٹ میں پہنچتی ہیں، تو پوری ہائی کورٹ جو ہے پشاور ہائی کورٹ اس کو چاروں اطراف سے پولیس کے دستے، رینجر کے دستے اور ہر قسم کی لا انفورسمنٹ کے دستے گھیر لیتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کی بیٹی نہیں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی ورکر نہیں ہے، وہ پاکستان کی عوام نہیں ہے، وہ ایک طالبان کا کوئی گروہ گیا اندر، یا کوئی ایک ٹیررسٹ اندر گئی ہے جو ضمانت کرانے گئی اور جیسے ہی اس کو نکلے گی اور اس کو اریسٹ کرنا لازم اور ملزوم ہوا پڑا ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں پولیس آ جاتی ہے. اب وہ بیچاری زرتاج گل صاحبہ وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرتی ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہے کہ اگر آپ 9 مئی کی مذمت کرانا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کے مذمت کر رہی ہوں، لیکن میں ایک شہید کی بہن ہوں، میرے بھائی نے وار اینڈ ٹیرر میں شہادت دی ہے اور کس طریقے سے میں ایک شہید کی بہن ہوں اور میرے گرد ایک محاصرہ کیا جا رہا ہے، مجھے اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرا جرم کیا ہے. میں عدالت میں بیٹھی ہوں، اپنی حفاظتی ضمانت لے کر اٹھوں گی، اور وہ وہاں پر بیٹھی نہیں. دن کو آئی تقریباً 4-5 بجے سے لے کے رات تک بیٹھی نہیں. ان کا کمرے میں سامان بھی پہنچا دیا گیا، بسترے کا بھی سامان پہنچا دیا گیا کہ اب میں یہاں سے تب بھی جاؤں گی جب عدالت مجھے انصاف دے گی. تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان صاحب نے کل تاریخ رقم کر دی اور یہ ثابت کر دیا کہ جو ان کے الفاظ تھے کہ میں نے کعبہ کی قسم کھا کے کعبہ کے اندر یہ وعدہ کیا تھا کہ کسی کے پریشر میں میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، اور اگر میں کسی کو انصاف نہیں دے سکتا تو مجھے اس عہدے پر نہیں رہنا چاہیے، مجھے مستعفی ہو جانا چاہیے اگر میں کسی شخص کو اس کا انصاف اس کے بنیادی انسانی حقوق پر نہیں دے پاتا. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے پشاور ہائی کورٹ آپ کے لیے خدمت کے لیے کھلی رہے گی. جس کو انصاف چاہیے وہ پشاور ہائی کورٹ میں آئے اور انصاف لے. تو انہوں نے کل یہ ثابت کر دیا، تاریخ رقم کر دی کہ زرتاج گل صاحبہ کے لیے وہ واپس ہائی کورٹ آئے، اپنی عدالت لگائی اور راداری جو درخواست تھی ضمانت کے لیے اس کے اوپر سماعت کی اور درخواست منظور کی
اور حفاظتی ضمانت منظور کی، اور ساتھ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اداروں کو یہ باور کرایا کہ کوئی شخص زرتاج گل صاحبہ کو نہیں اریسٹ کرے گا۔ جب آئے انہوں نے سماعت شروع کی، اس سے پہلے کہا کہ بیٹی آپ کھانا کھاؤ، آپ ساری رات یہاں پر انتظار کرتی، اگر میں نہ آتا تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ میں نہ آتا، میں آپ کو انصاف دے کے جاؤں گا۔ اور یہ ثابت انہوں نے کیا کہ رات کو عدالتیں صرف طاقتور کے اشارے پر نہیں کھلتی ہیں، بلکہ انسانی بنیادی حقوق کے لیے بھی کھلتی ہیں، انسانوں کے حق کے لیے بھی کھلتی ہیں، اور انصاف کے لیے بھی کھلتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ جو کل پاکستان سوشل میڈیا پر اور پاکستان کے تمام مین سٹریم میڈیا پر دکھایا گیا، یہی وہ جذبہ، یہی جنون کہ انصاف کسی کو ملے اور انصاف ملتا ہوا دکھائی بھی دے۔ ایک طرف پشاور ہائی کورٹ جس نے کبھی ابھی تک کوئی لائیو براہ راست سماعت نہیں کی، اور دوسری طرف سپریم کورٹ ہے جو ہر آئے دن براہ راست لائیو شو دکھا رہی ہے پاکستانی قوم کو، اور دکھا رہی ہے کہ کس طریقے سے ان سے اندر سے ان کا وہ جو تضحیک امیز رویہ نکل رہا ہے، کس طریقے سے اندر سے بغض نکل رہا ہے لوگوں کے لیے اور اپنے مخالفین کے لیے، وہ ساری چیزیں پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان صاحب کو پوری قوم کا سلام ہے کہ انہوں نے کل ایک بیٹی کے لیے عدالت کھولی، پاکستان کی بیٹی تھی، قوم کی بیٹی تھی، غیور بہادر پٹھانوں کی بیٹی کے لیے انہوں نے اپنا فرض سر انجام دیا اور فرض سمجھ کے انصاف دیا۔ تو سلام کرتی ہے پوری قوم۔ اور کس طریقے سے پھر ابراہیم خان صاحب کی سوشل میڈیا کے اوپر وائی وائی ہوئی، یہ قوم چاہتی ہے کہ آپ انصاف دیں، لوگوں کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، پھر قوم آپ کو کہاں سے کہاں تک لے جائے گی۔ آپ کے جو آپ کو عزت قوم دے گی وہ آپ کل دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر، انسٹاگرام، ہر جگہ پہ کہ کس طریقے سے ابراہیم خان صاحب کو قوم نے سر پہ اٹھایا، اپنی آنکھوں کے پلکوں پر اٹھایا اور ان کو عزت دی۔ اس کے علاوہ اب بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان ایک کیس کے اوپر لگی ہوئی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے بڑی امینڈمنٹ نہ کرنی پڑے، جو دستور ہے اس میں جو تبدیلی ہے آرٹیکل 62(1)(f) کی وہ ہم ہی کر دیں، 7 رکنی بینچ ہی کر دے، اور یہ جو تاحیات نااہلی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ابھی سماعت ہو رہی ہے، ریمارکس آ رہے ہیں، دلائل شروع ہیں، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔